الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ایک انتہائی اہم ٹاپک پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں، اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ 1400 سال سے اس ٹاپک پہ بحث جاری ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ قیامت تک اس پہ بحث جاری رہے گی، اور اس پہ بہت ساری فرقہ واریت ہو چکی ہے پچھلے تقریباً کوئی 200 سال سے۔ ناظرین، ٹاپک ہے یہ خوارج کا، اور بہت سارے فرقہ باز علماء نے اس ٹاپک کو دوسرے فرقوں پر فتوے لگانے کے لیے بھی استعمال کیا ہے ان احادیث کو۔ تو آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ جو پہلا خارجی ہے اس کا مکمل واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور پھر خوارج کی وہ نشانیاں جو خوارج کی طرف غلط منسوب ہیں، اور پھر وہ نشانیاں جو ایمبیگوس ہیں خوارج کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں، لیکن بعض علماء نے ان نشانیوں کا غلط استعمال کیا۔ پھر وہ نشانیاں میں بتاؤں گا جو پکی خوارج کی نشانیاں ہیں، کہ اگر وہ کسی فرقے میں کسی گروہ میں پائی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لازمی پکی بات ہے کہ وہ خارجی ہی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا خوارج کا مزاج، ان کی عادات، ان کے عبادات، خوارج کے ایمان کے بارے میں حکم کیا لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، ان کے قتل کے بارے میں کیا حکم ہے، اور خوارج کس نسل سے ہوں گے، کس قبیلے سے ہوں گے، کس برادری سے ہوں گے، کس علاقے سے نکلیں گے، گروہوں کی تعداد کیا ہوگی، ان کے نکلنے کا وقت کیا ہوگا، ان کا دجال سے کیا تعلق ہوگا، کیا عام مسلمانوں کو خوارج قرار دیا جا سکتا ہے، موجودہ دور کے خوارج کون ہیں، اور خوارج کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن ناظرین، یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کی گفتگو کا۔ ناظرین، آج کی گفتگو کے لیے ہم نے صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن دارمی، سنن نسائی، ان تمام کتب احادیث سے ہم نے احادیث کو اخذ کیا ہے۔ بخاری شریف سے 14 احادیث، مسلم شریف سے ہم نے 24 احادیث کو لیا ہے، اور ابو داؤد سے 8، ابن ماجہ سے 10، نسائی سے 3 اور دارمی سے 1، یہ ٹوٹل 60 احادیث بنتی ہیں، جن سے ہم نے یہ سارا اپنا مضمون تیار کیا ہے۔ ناظرین، ان احادیث کو جو روایت کرنے والے صحابہ ہیں ان کے بھی نام میں بتا دوں۔ حضرت مولا علی علیہ السلام، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید اللہ بن ابی رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کل جو ہیں یہ 10 اصحاب بنے۔ ان 10 اصحاب سے یہ 60 احادیث مروی ہیں، جن سے ہم نے یہ سارا مضمون تیار کیا ہے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سونا بھیجا، کچا سونا، مال غنیمت کے طور پہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سونے کو اپنے اصحاب میں تقسیم فرما رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا، منافقین کو، اس کے اوپر، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر آیا، سورہ توبہ آیت نمبر 58 میں، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدُقَاتِ، اور ان میں سے بعض لوگ، یہاں منافقین ذکر ہے، صدقات کے بارے میں آپ سے جھگڑتے ہیں، آپ پر تانا زنی کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر آپ ان کو زیادہ دیں تو وہ بڑے خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر ان کو نہ دیا جائے تو جھٹ ناراض ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تالیف قلوب کے لیے جو سردار نئے نئے مسلمان ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو زیادہ زیادہ دے رہے تھے۔ تو اس پہ چند منافقین کو، چند لوگوں کو اعتراض ہوا۔ تو پھر ایک شخص جو تھا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے جرت دکھائی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آگے بڑھا، اور جو کلمات اس نے کہے، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 344، 3610، 4351 میں یہ 3 طرح کے کلمات ہیں۔ اتق اللہ یا محمد،
فقال یا رسول اللہ اے دل، یعنی ایک میں کہا کہ اے محمد اللہ سے ڈریے نعوذ باللہ من ذالک، اور ایک میں کہا یا رسول اللہ عدل کیجئے، اور ایک اور روایت میں فقال یا رسول اللہ اتق اللہ، تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈریے۔ یہ بڑا جرت والی بات تھی اور بڑی گستاخی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا جملہ کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے اس میں جواب میں آپ نے فرمایا، یہ اس شخص کا نام تھا ذوالخویسرہ جو آگے آیا، آپ نے فرمایا من یطع اللہ اذا عصیت، جب میں ہی نہیں اللہ کی اطاعت کروں گا تو پھر کون اللہ کی اطاعت کرے گا؟ ایامننی اللہ علی اہل الارض فلا تامنونی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے امین نہیں بنایا تمام روئے زمین کا؟ تمام اہل زمین پہ جو لوگ ہیں ان سب کا امین نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا؟ تو تم مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے۔ بخاری 3344 میں۔ اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا فقال ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل، آپ نے فرمایا تباہی ہو، اگر میں ہی نہیں عدل کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ قد خبت وخسرت ان لم یکن عادل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا ویلک او لست احق اہل الارض ان یتق اللہ، بربادی ہو تیری، کیا مجھے سب سے زیادہ حق نہیں ہے کہ حقدار نہیں ہوں کہ میں اہل زمین پر روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈروں؟ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا واللہ لا تجدون بعدی رجلا عادل منی، خدا کی قسم میرے بعد تمہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا ہو، یعنی روئے زمین پر میں ہی سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام غضبناک ہو گئے۔ حضرت عمر اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض میں روایتوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، بعض میں عمر ابن خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، ہو سکتا ہے دونوں صحابی آگے بڑے ہوں۔ فسألہ رجل قتلہ، ایک شخص نے اس کے قتل کا مطالبہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ احسبہ خالد ابن ولید، راوی کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 3344 بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک روایت جو ہے 3610 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ فقال عمر یا رسول اللہ اے ذلی فی فاضرب عنقہ، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اتار دوں۔ اور اسی طرح ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، قال خالد بن ولید یا رسول اللہ الا اضرب عنقہ، کیا میں اس کی گردن نہ اتار دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا دا، چھوڑ دو، آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ اور پھر جو اپنے کلمات ادا کیے وہاں سے پھر آگے خوارج کا پتہ چلتا ہے، اور علماء جو ہے ان کلمات سے خوارج کا اندازہ لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان من ذئب ھذا او فی عقب ھذا قوم، اس کی نسل میں سے، اس کی پشت میں سے ایک قوم نکلے گی۔ ایک جگہ فرمایا داہ فإن لہ اصحاب، کہ اس کے ساتھی ہوں گے، اس کی سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو یعنی کہ جن کی عادات جو ہوں گی وہ خوارج جیسی ہوں گی۔ آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بھی بتائیں۔ اور ایک جگہ فرمایا ان ھذا واصحابہ، یہ اور اس کے ساتھی ایسے ہوں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا ان ھذا فی اصحاب او اصحاب اللہ، کہ یہ ایسی سوسائٹی میں بیٹھے گا یا اس کی ایسے ہم فکر اور ہم خیال لوگ ہوں گے کہ جن سے اس طرح کی عادات کا صدور ہوگا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عادات بتائیں۔ یہ بخاری شریف 3344، 3610، مسلم شریف 2449 اور ابن ماجہ 172 میں یہ روایات ہیں۔ اچھا ناظرین، اس سے پہلے کہ میں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمات آپ کے سامنے بتاؤں، میں ذوالخویسرہ کا حلیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو مختلف احادیث میں آیا ہے۔ نام اس کا ذوالخویسرہ تھا، اس بدگفتار شخص کا نام روئے زمین پر بدترین جو گستاخ رسول تھا، اس کا نام ذوالخویسرہ تھا۔ بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور نجد سے یہ قبیلہ تعلق رکھتا ہے، اور رنگ اس کا کالا تھا، غائر العینین، آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی تھیں، مشرف الوجنتین، رخسار اس کے ابھرے ہوئے تھے، نات الجبین، ایک جگہ آتا ہے ناشز الجبہہ، پیشانی جو تھی وہ اس کی فراخ تھی، چوڑی تھی یا ابھری ہوئی تھی آگے کی طرف، کس اللحیہ، داڑھی اس کی گھنی تھی، محلوق الرأس،
سر اس کا منڈا ہوا تھا. ایک جگہ آتا ہے متموم الشعر، بال اس کے چھوٹے چھوٹے بال تھے، دبے ہوئے بال تھے. اچھا، ایک روایت میں آتا ہے مشمر الازار، اس کی جو شلوار تھی یا اس کی جو تہبند تھی وہ اوپر تھی، یعنی آدھی پنڈلیوں تک یا آدھی پنڈلیوں سے بھی اوپر اس کی جو تھی وہ ازار تھی، مشمر الازار. اور علیہ ثوبان ابیضان، 2 سفید کپڑے تھے اس کے جسم کے اوپر. ناظرین، اب بعض جو فرقہ باز علماء ہیں انہوں نے اس خویسرہ کی جو نشانیاں ہیں، جو علامتیں بتائی ہیں علماء اہل حدیث نے، علماء حدیث نے، اس سے اندازہ انہوں نے لگایا کہ یہ خوارج کی نشانیاں ہیں. جبکہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو نشانیاں بتائی جاتی ہیں یہ ہم ان کو خوارج کی نشانیاں کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ کسی شخص کو اپنے رنگ پہ، اپنی آنکھوں پہ، اپنے رخساروں پہ، اپنی داڑھی پہ، اپنی پیشانی پہ، اپنے قبیلے پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اپنے علاقے پہ کنٹرول نہیں ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کوئی کسی کو کس طرح کا بنا دے، کوئی کس طرح کا بنا دے، کسی کو کس قبیلے سے بنا دے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو کالا رنگ دے، سفید دے، آنکھیں اندر کو دسی ہو، باہر ہو، پیشانی فراق ہو، پیشانی کشادہ ہو، تنگ ہو، رخسار ابھرے ہوئے ہوں، نہ ابھرے ہوئے ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار میں ہوتی ہیں. اس لیے ہم کسی کو ان باتوں کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خوارج کی نشانیاں ہیں. جہالت ہے ناظرین، کسی کو اس شکل و صورت کی وجہ سے ہم خارجی قرار دیں یا کوئی بندہ بھی کسی پر خوارج کا فتویٰ لگائے. اب رہ گئی بات محلوق الرأس، سر منڈا ہونا. لازمی بات ہے کہ سر منڈا ہونا بھی ایک ایسی چیز ہے کہ ہم کسی کا سر منڈا ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ خوارج کی نشانی ہے، بالکل نہیں کہہ سکتے. یہ میں آگے جا کے وضاحت کروں گا کہ یہ کیوں نہیں ہم کہہ سکتے. اور اسی طریقے سے کیونکہ سر منڈا ہونا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود ان کا وہ سر منڈوا کے رکھا کرتے تھے، اور بھی ظاہر ہے کئی صحابہ کی یہ عادت ہوگی سر منڈوا کے رکھنا. تو یہ خوارج کی نشانی اس کو نہیں کہہ سکتے. اچھا، اور آگے جا کے میں اس پر مزید بھی گفتگو کروں گا. اب مشمر الازار، شلوار کا ٹخنوں سے اوپر ہونا، تہبند کا ٹخنوں سے اوپر ہونا، آدھی پنڈلی تک ہونا، تو اس کو بھی ہم خوارج کی نشانی نہیں کہہ سکتے. اس وجہ سے خوارج کی نشانی نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خود کی سنت ہے کہ آپ کی جو پنڈلیاں تھیں وہ آپ شلوار کو یا تہبند کو اوپر رکھا کرتے تھے، اور اس پر وعیدیں بھی آئی ہیں نیچے رکھنے کے بارے میں. تو اب جو سنت عمل ہے ہم کہہ دیں کہ یہ خوارج کی نشانی ہے تو ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ جہالت ہے، کم علمی ہے، اور مسئلے کو سمجھنے میں غلطی کرنا ہے. اب ناظرین، میں آپ کو وہ نشانیاں بتاتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کے، اس کی پشت کی طرف دیکھ کے الفاظ کچھ ارشاد فرمائے، اور بعض حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیگر روایات میں خوارج کی نشانیاں کر کے بتائیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم او تراقیہم، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ایک جگہ ارشاد فرمایا یتلون کتاب اللہ رتبن لینا رتبن، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے گڑ گڑا کے، بہت ہی نرمی کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے، بڑے میٹھے انداز میں. لیکن فرمایا لا یجاوز حناجرہم، ان کے حلق سے وہ قرآن نیچے نہیں اترے گا. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، تم حقیر جانو گے ان کی نمازوں سے اپنی نمازوں کو، صیامہ مع صیامہم، ان کے روزوں سے اپنے روزوں کو، وَأَعْمَالُكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، اور ان کے عملوں سے اپنے عملوں کو. ٹھیک ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا حدثاء الاسنان، ان کی عمریں چھوٹی ہوں گی، صفاء الاحلام، بے وقوف لوگ ہوں گے، عقل مند نہیں ہوں گے. یقولون من خیر قول البریہ، بہت اچھی باتیں کریں گے، بظاہر ان کی باتیں بہت اچھی ہوں گی. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کلمۃ الحق ارید بها الباطل، حق کا کلمہ بلند کریں گے لیکن تعبیر ان کی جو ہوگی تعویل غلط ہوگی کلمۃ الحق سے. پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا یقولون الحق بألسنتہم لا یجوز ھذا منہم واشار الی حلقہ، کہ وہ حق بات کریں گے اپنی زبانوں سے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی.
ایک جگہ فرمایا یحسنون القیل و یسیئون الفعل، باتوں کے بہت اچھے ہوں گے لیکن کردار کے افعال کے بہت گندے ہوں گے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، اور اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے اور اللہ کی کتاب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا یقولون من خیر قول الناس، وہ لوگوں میں سے بہت اچھی بات کریں گے، یعنی ایسے لگے گا کہ جیسے سب لوگوں سے اچھی بات ہی یہ کر رہے ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا یتعبدون، بڑے عبادت گزار ہوں گے۔ اور ایک جگہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے انہم انطلقوا الی آیات، ان آیات کی طرف وہ جائیں گے نزلت فی الکفار، جو کفار کے حق میں نازل ہوئی ہیں، فجعلوها علی المؤمنین، اور ان کو مومنوں پر لگائیں گے۔ ناظرین، یہ کل نشانیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائیں، اور یہ خوارج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اب یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ کل نہیں ہیں، کچھ اور بھی ہیں۔ یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو متشابہ ہیں، یعنی اب دیکھیے کہ قرآن پاک کی تلاوت اگر کوئی کرے گا کثرت کے ساتھ، یا نمازیں پڑھے گا، یا اعمال اس کے بہت اچھے گے، یا کوئی اچھی باتیں کرے گا، اخلاقی باتیں کرے گا، یا اس طرح کے کوئی کلمت الحق کہے گا، یا اچھے افعال اعمال کرے گا، تو کیا ہم اس کو خارجی قرار دے دیں گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس پہ کوئی فتویٰ خارجی کا لگا سکتا ہی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں لگائے گا، نہ ہی لگانا چاہیے، نہ ہی میں کہوں گا لگائیں۔ تو پھر خارجیوں کی کیا علامت ہے؟ اچھا، یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بعض فرقہ، بعض علماء نے ان چیزوں کو، ان احادیث کو پڑھ کے دوسرے جو ان کے متصادم فرقے ہیں یا ان کے مخالف فرقے ہیں، ان پر خوارج کی نشانیاں لگائیں۔ جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے شلوار اونچی کرنا، یہ ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک، یہ خارجیوں کی نشانی ہے۔ بعض نے کہا گھنی داڑھی جو ہے یہ خارجیوں کی نشانی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، الیاذ باللہ۔ اس طریقے سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہوں گے، زیادہ نمازیں پڑھتے ہوں گے، زیادہ جو ہے وہ اچھی باتیں کرتے ہوں گے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوں گے، تو ان باتوں، یعنی احادیث میں بظاہر تو یہی الفاظ ہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں خوارج کے بارے میں، اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے، اصل مفہوم کیا ہے حدیث کا۔ تو یہ ساری جو نشانیاں بتائی گئیں یا ساری باتیں بتائی گئیں، ان باتوں کو دیکھ کے ہم کسی پر خارجی کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ حالانکہ تحلیق کا ذکر کتنی احادیث میں ہے، 4 احادیث میں، سیماہم التحلیق، سیماہم التحلیق، سیماہم التحالق، یہ سر منڈوانا ان کی نشانی ہوگی، لیکن ہم سر منڈوانے پر بھی کسی کو خارجی قرار نہیں دے سکتے، نہ کسی پر خارجی کا فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اصل نشانی جو خوارج کی ہے وہ ابھی نہیں بتائی گئی۔ اصل نشانی کون سی ہے خوارج کی، اور ہم ان علامتوں کی وجہ سے کسی کو خارجی قرار کیوں نہیں دے سکتے؟ اور اب جو ہے ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم عام مسلمانوں کو خارجی قرار دے سکتے ہیں؟ بالکل خارجی قرار نہیں دے سکتے، ان نشانیوں کی وجہ سے عام مسلمانوں پر خارجی کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے بخاری 4351 میں کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے الا اضرب عنقہ، کیا میں اس کی گردن نہ اتار دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا لعلہ ان یکون یصلی، نہیں، گردن نہیں اتارنی، ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھتا ہو، یعنی ہم لوگ بھی تو نماز پڑھتے ہی ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ نماز پڑھتا ہو، مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتا ہو۔ فقال خالد، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَكَمْ مِن مُصَلٍ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، بہت سارے نمازی ایسے ہیں جو نمازیں اوپر سے پڑھتے ہیں، اندر سے نمازیں نہیں پڑھتے۔ حالانکہ خوارج کی ساری نشانیاں یہی ہیں کہ اوپر سے کریں گے، قرآن اوپر سے پڑھیں گے، نماز اوپر سے پڑھیں گے، عمل اوپر سے کریں گے، روزے اوپر سے رکھیں گے، سارے کام اوپر سے کریں گے، تو وہ خوارج کی نشانی ہوگی، لیکن دل سے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں لعلہ ان یکون یصلی، ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھتا ہو، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی عرض کر رہے ہیں آگے وَكَمْ مِن مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، بہت سے نمازی نماز پڑھتے ہیں لیکن دل سے نہیں پڑھتے، اوپر سے پڑھتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لم عمر ان انقب قلوب الناس، مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کو دل چیر کر دیکھوں، ولا اشق بطونہم، یا میں ان کا پیٹوں کو چیروں، یعنی ان کے پیٹ چاک کر کے، ان کے دل چاک کر کے، ان کے اندر گھس کے دیکھوں کہ کیا لکھا ہوا ہے ان کے اندر، یا یہ دل میں ان کے کیا چھپا ہوا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عام مسلمان جو آپ کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر آپ کو شبہ پڑے بھی ان میں سے کوئی علامت اس پہ ہے تو آپ اسے شیطانی خیال سمجھتے ہوئے اس پر خارجی کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ اس حدیث کا یہی مطلب ہے اور یہی راہ ہدایت ہے۔ پھر ناظرین اگلا سوال کہ پھر ہم خارجی کہیں گے کسے، اور کیا علامت ہے خارجیوں کی جس پر خارجی کا فتویٰ لگے گا، اور پہچان کیا ہے؟ جی ناظرین، اب میں آپ کو خارجیوں کی وہ نشانیاں بتانے لگا ہوں خوارج کی کہ جو پکی نشانیاں ہیں، اور وہ کون سی نشانی ہے؟ بخاری حدیث نمبر 3344، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑیں گے۔ یہ سب سے پکی نشانی ہے۔ آگے چلیے، یہ ساری اس طرح کی نشانیاں ہیں۔ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَأَغَاظُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ، انہوں نے ناحق خون بہایا، اور جو مسلمان لوگ ہیں ان کے جو جدادوں پہ، ان کے بیوی بچوں پہ، ان پہ انہوں نے چڑھائی کی، ان کو لوٹا انہوں نے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَتَتْرُكُونَ هَؤُلَاءَ یخلفونکم فی ذراریکم واموالکم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم خوارج کو چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ تمہاری جائیدادوں پہ اور تمہارے مالوں پہ اور یہ قبضہ کریں گے اور ان پہ دھاوا بولیں گے۔ اچھا، ایک جگہ ارشاد فرمایا یتیہ قوم، کہ یہ جو قوم ہوگی سرکش قوم ہوگی۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا انہم ان طلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، کہ جو آیات کفار کے حق میں نازل ہوئی ہیں وہ مومنوں پر لگائیں گے۔ ناظرین، سب سے جو بڑی نشانی ہے خوارج کی وہ کیا ہے؟ وہ مسلمانوں پر جو ہے وہ خروج کریں گے، یعنی ریاست کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے، مسلمانوں کا خون حلال کریں گے، مسلمانوں کی عورتوں کو حلال کریں گے، مسلمانوں کی جائیدادوں کو حلال کریں گے۔ یعنی ان کے نزدیک مسلمان جو ہوں گے وہ اہل کفار ہوں گے۔ وہ جو کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں پر لگائیں گے، یعنی وہ آیات لگائے کہیں گے مسلمانوں کا خون بھی حلال ہے، مسلمانوں کا جائیداد بھی حلال ہے، ان کی عورتیں اور بچے بھی حلال ہیں۔ تو یہ وہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ اچھا، تو وہ جو پہلے نشانیاں بتائی گئی ہیں، قرآن پاک کی بہت کثرت سے تلاوت کریں گے، نمازیں کثرت سے پڑھیں گے، روزے کثرت سے رکھیں گے، بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے، وہ کیا نشانیاں ہیں؟ ناظرین، جب یہ نشانی ان میں پائی جائے گی نا، خروج کریں گے، بغاوت کر دیں گے، ہتھیار اٹھا لیں گے اور مسلح بغاوت کا آغاز کر دیں گے مسلمان حکومت کے خلاف، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پھر تم غور کرو گے تو دیکھو گے کہ یہ لوگ کیا داڑیاں رکھی ہوئی ہیں لمبی لمبی، اور پھر ان کی شکلیں آپ دیکھو گے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے، ان کی ویب سائٹس جو ہیں بڑے اچھے اچھے وہ اقوال سے بھری ہوں گی، بڑی اچھی اچھی قرآن پاک کی تلاوت، احادیث، یہ وہ یعنی بڑا نظر آئے گا کہ بڑے مومن ہیں۔ لیکن وہ ایک جو ان کا عمل ہوگا کہ ریاست اسلام کے خلاف جو ہے یہ بغاوت کرنا، تلوار اٹھا لینا اور مسلمان امت مسلمہ پہ قتل کا فتویٰ لگانا، ان کے بچوں کو قتل کرنا، سرکاری املاک پہ جو ہے وہ کرنا، دعوے بولنا، مسلمانوں کی جائیدادوں کو قبضہ کرنا، عورتوں پہ قبضے کرنے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بتائیں گی کہ یہ خوارج ہیں۔ اور وہ ساری نشانیاں، یعنی پھر جب یہ علامت پائی جائے گی خوارج میں، تو پھر اگر وہ نماز پڑھتے ہوں گے ہم ان کی نماز کا اعتبار نہیں کریں گے، داڑیاں ہوں گی ہم ان کی داڑیوں کا اعتبار نہیں کریں گے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے ہم ان کی قرآن پاک کی تلاوت کا اعتبار نہیں کریں گے، ہم ان کے روزوں کا اعتبار نہیں کریں گے، ہم ان کے کسی اچھی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اچھے قول کا اعتبار نہیں کریں گے، ہم ان کے اچھے اخلاق کا کسی چیز کا اعتبار نہیں کریں گے۔ پھر اگر ہمیں کوئی یہ کہے گا نا کہ دیکھو کتنے اچھے ہیں، پھر اعتبار نہیں کریں گے۔ اب پھر وہ لوگ جو اسلام کے خلاف بغاوت کریں گے، جو ریاست اسلام کے خلاف مسلح جد و جہد کریں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر آپ دیکھیں گے یہ حدثاء الاسنان ہوں گے، یہ کم عمر کے لوگ ہوں گے، پھر یہ بے وقوف لوگ ہوں گے، یعنی قرآن پاک کی آیتوں کے ظاہر کو لیں گے، احادیث کے ظاہر کو لیں گے اور ظاہر کو لے کے وہ مسلمانوں پر وہ فتوے لگائیں گے۔ تو یہ آیات کا مقصد ہے۔ اب آپ کے سامنے خوارج کی نشانیاں آ گئیں کہ وہ مشتبہ نشانیاں اور یہ پکی نشانیاں، تو جن میں یہ پکی نشانیاں پائی جائیں
تو پھر ان میں وہ نشانیاں بھی شامل ہو جائیں گی، وہ خود بخود ہی آ جائیں گی۔ یا اس کا یہ مطلب ہے کہ جب یہ پکی نشانیاں پائی جائیں تو پھر ان کے اندر جو بھی علامت ہوگی، نماز، روزہ، کسی چیز کا، اخلاق کا، کردار کا، ان کی زبان کا اعتبار نہیں ہوگا، پھر ہر چیز جو ہے وہ ان کو تہہ تیگ کر دیا جائے گا، ملیا میٹ کر دیا جائے گا، ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کے بارے میں پھر یہ حکم ہوگا۔ ناظرین اب میں چلتا ہوں کہ ان کا مزاج کیسا ہوگا۔ فرمایا ہم شر الخلق او من شر الخلق، اور ارشاد فرمایا ہم شر الخلق والخلیقہ، یعنی بدترین یہ لوگ ہوں گے، مخلوق کے بدترین لوگ ہوں گے، کیونکہ جو مطلب کہ مسلمانوں کے خلاف، ریاست اسلام کے خلاف، مسلمانوں کی ریاست کے خلاف جب وہ علم بلند کر لیں گے مسلح جد و جہد کا، تو پھر وہ بدترین لوگ ہوں گے۔ ابن ماجہ 173 نمبر حدیث میں فرمایا الخوارج و کلاب النار، وہ جہنم کے کتے ہوں گے۔ اور دیگر جو احادیث سے جو ملتا ہے، سبق ملتا ہے یا جو مفہوم نکلتا ہے، یہ متکبر لوگ ہوں گے، سرکش ہوں گے، نافرمان ہوں گے اور اہل ظاہر ہوں گے، یہ خوارج کا مزاج ہوگا۔ ناظرین ان کے ایمان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمرقون من الدین امروق السہم من الرمیہ، ایسے نکل جائیں گے دین سے کما یمرق السہم من الرمیہ، جیسے تیر اپنے کمان سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، یہ جو ہے یہ ان کا جو ایمان ہے ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی بظاہر اوپر سے مومن ہوں گے، اندر سے مومن نہیں ہوں گے، یا ان کے جو اعمال ہوں گے ان کا اجر نہیں ملے گا، اللہ کے ہاں ان کے اعمال کی، ان کے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اب ان کے حکم کیا ہے ان کے بارے میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اگر میں ان کو پاؤں گا، میں قوم عاد کو جس طرح قتل کیا گیا تھا، ہم اس کے بارے میں بھی قوم عاد کے قتل کا حکم دیں گے، یعنی قوم عاد کی طرح ان کو قتل کر دیں گے۔ ایک جگہ فرمایا لاقتلنہم قتل ثمود، جیسے قوم ثمود کو قتل کیا گیا تھا ایسے میں ان کو قتل کر دیتا۔ اور ایک جگہ فرمایا بخاری شریف 5557 فَإِنَّمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، جہاں ان کو پاؤ قتل کر دو۔ یعنی اگر کوئی گروہ ریاست اسلام کے خلاف مسلح جدوجہد کرتا ہے تو ان کو ریاست اسلام قتل کر دیتی ہے، تو پھر ریاست اسلام کو پکڑا نہیں جا سکتا، ریاست اسلام پر کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا، ریاست اسلام کو برا بلا نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ریاست اسلام کے ساتھ ہے، اور ایسے لوگوں کو تہہ تیگ کر دیا جائے گا، ملیا میٹ کر دیا جائے گا جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کی حکومت کے خلاف مسلح جد و جہد کریں گے، چاہے وہ دنیا کے کسی ملک میں ہوں، کسی جگہ پہ ہوں۔ جب وہ اسلامی مملکت کے خلاف یا حکومت وقت کے خلاف مسلح جد و جہد کریں گے تو وہ خوارج کے حکم میں ہیں، اور ان کو قتل کر دیا جائے گا، تہہ تیگ کر دیا جائے گا۔ وہ ایسے ہی ہیں جیسے عاد اور ثمود ہیں، اور عاد اور ثمود کو جیسے قتل کا حکم تھا ایسے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اجر کیا ملے گا؟ فرمایا ان کے قتل پر، فرمایا فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو ان کو قتل کرے گا قیامت والے دن اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور فرمایا لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشَ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِمْ لَا تَكِلُوا عَنِ الْعَمَلِ، اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے ہیں، کیا اجر رکھا ہے ان کے قتل پہ، تو آپ اپنے ہاتھوں کو نہ روکتے، آپ ان کو قتل کرتے چلے جاتے۔ یعنی کہ ان کے شدید حکم ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ ناظرین یہ نکلیں گے کس علاقے سے؟ احادیث شریف میں آیا ہے یتی ہو قوم قبل المشرق، دو حدیثوں میں مشرق کا ذکر آیا ہے۔ مشرق جو ہے مکہ مدینے سے مشرق کی طرف، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن خوارج نے خروج کیا تھا، وہ مشرق، وہ نہروان کا علاقہ تھا یا ہرورا کا علاقہ تھا، نجد کا علاقہ تھا، تو یہ سارے مشرق میں آتے ہیں مکہ اور مدینہ کے۔ تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مشرق کی طرف ہوں گے، دنیا کے کسی خطے میں بھی یہ خروج ان کا ہو سکتا ہے، کسی جگہ پہ بھی یہ نکل سکتے ہیں، کسی بھی اسلامی مملکت کے خلاف کسی بھی وقت ان کا خروج ہو سکتا ہے، یہ نکل سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کوئی خاص علاقہ نہیں ہے ان کا، جہاں بھی یہ نکلیں گے، اور یہ شرط ان پہ پائی جائے گی کہ یہ حکومت وقت کے خلاف مسلح جد و جہد کریں گے اسلامی حکومت کے خلاف، تو یہ خوارج ہی کہلائیں گے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ گروہوں کی تعداد کیا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من 20 مرتن، کہ آپ نے فرمایا کہ
20 سے زیادہ گروہ ہوں گے. یعنی یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ 20 گروہ ہوں گے، یعنی کثرت سے. یعنی عرب کی عادت تھی کہ جب 20 سے زیادہ مرتبہ کوئی بات کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ کثرت سے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا لا یزالون یخرجون، ان کا خروج جو ہے وہ جاری رہے گا، یہ نکلتے رہیں گے نکلتے رہیں گے نکلتے رہیں گے. تو یعنی کہ یہ کثرت سے نکلیں گے اور ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، یہ لا تعداد یہ نکلیں گے یہ گروہ. اور ان کے نکلنے کا وقت کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرجون علی حین فرقۃ من الناس، جب میری امت میں پھوٹ پڑ جائے گی، فرقہ واریت ہو جائے گی، تو پھر یہ ان کو اس فرقہ واریت سے بڑا فائدہ ملے گا، یہ پھر اس وقت نکلیں گے. ایک جگہ فرمایا یأتی فی آخر الزمان قوم، آخری زمانے میں نکلیں گے، یعنی قرب قیامت میں ان کے ظہور کثرت سے ہونے شروع ہو جائیں گے. پھر فرمایا لا یزالون یخرجون، یہ نکلتے رہیں گے، ان کا نکلنا بند نہیں ہوگا. یعنی جب امت میں فرقہ واریت ہوگی تو یہ نکلیں گے. اور اس جہاں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں، فرقہ واریت ختم کر دیں، تو خوارج کو نکلنے کا موقع نہ ملے. تو ناظرین، اس کے بعد خوارج کا دجال سے کیا تعلق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ یخرج فی ارادہم دجال، کہ یہ نکلتے رہیں گے اور پھر ان کا جو آخری گروہ ہوگا وہ دجال اس گروہ میں سے نکلے گا. یعنی وہ دجال اور وہ ہم خیال ہم فکر ہوں گے. ایک جگہ ارشاد فرمایا لا یزالون یخرجون حتیٰ یخرج آخرہم مع مسیح الدجال، ان کا نکلنا بند نہیں ہوگا، یہ نکلتے رہیں گے. آخری جو گروہ ہوگا ان کا وہ مسیح دجال کی طرف، جھوٹے دجال کے ساتھ وہ آخری گروہ ان کا نکلے گا. اب میں بتاؤں موجودہ دور کے خوارج کون سے ہیں. دنیا کے کسی بھی ملک میں، مسلمان ملک میں، جو گروہ اپنی حکومت کے خلاف خروج کرے گا، بغاوت کرے گا، مسلح بغاوت کرے گا، مسلح جد و جہد کرے گا، ان کو خوارج کہا جائے گا، ان کو خوارج کا نام دیا جائے گا. اور یہ ان کی جو مسلح جد و جہد ہوگی، یہ بغاوت یا خروج کے زمرے میں آئے گی. تو یہ چاہے کسی بھی دنیا کے ملک میں ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، یا کوئی بھی سعودی عرب ہو، کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، جب ان کے اس ملک کے خلاف مسلح جدوجہد جو گروہ کرے گا وہ خوارج قرار دیا جائے گا. انجام ان کا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، میں نے سنا، کلما خرج قرن قطع، کہ جب بھی ان کا کوئی گروہ نکلے گا اسے قتل کر دیا جائے گا. یعنی ان کی قسمت میں شکست لکھی ہے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ہمیشہ یہ شکست کھائیں گے، ہمیشہ ان کا انجام ذلت رسوائی ہوگی، یہ تہہ تیغ کر دیے جائیں گے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشخبری ہو کہ آپ نے 1400 سال پہلے بشارت دی کہ خوارج کا کوئی بھی گروہ نکلے گا اسے، وہ اس کے مقدر میں شکست لکھی ہے، وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے خوارج کی نشانیاں بتائیں، اور یہ اس لیے میں نے بتائیں تاکہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چلے خوارج کون ہے. خوارج وہ ہیں جو مسلمان حکومت کے خلاف مسلح جد و جہد کرتے ہیں، مسلح بغاوت کرتے ہیں، خروج کرتے ہیں. اور جب خروج کرتے ہیں تو پھر ان کے اندر کیا بات ہوتی ہے؟ وہ مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، مسلمانوں کی املاک کو اپنے لیے حلال قرار دیتے ہیں، مسلمانوں کی خواتین کو اپنے لیے حلال قرار دیتے ہیں، مسلمانوں کے قتل کو حلال قرار دیتے ہیں، مسلمانوں کی جائیدادوں کو حلال قرار دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر چاہے وہ تلاوت کرتے ہوں، چاہے وہ نماز پڑھتے ہوں، چاہے وہ کوئی اچھی بات کرتے ہوں، اخلاقی بات کرتے ہیں، کوئی بھی اچھا عمل کرتے ہوں، تو ان کے اس اچھے عمل کو گنا نہیں جائے گا، کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، وہ سب پھر خوارج کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عام مومنوں پر، عام مسلمانوں پر خوارج کا فتویٰ نہیں لگے گا، ان کو خوارج نہیں کہا جائے گا. اور جو فرقہ باز مولوی خوارج کے فتوے عام مسلمانوں پر لگاتے ہیں، یہ ان کی جہالت ہے، کم علمی ہے، احادیث کی نافہمی ہے، حدیثوں کو نہ سمجھنا اور بغیر سمجھ کے فتوے لگا دینا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث کا صحیح فہم عطا فرمائے، خوارج سے بچائے، اور ہمیں
اور ہماری آنے والی نسلوں کو، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ سنائیں، یہ جو ہے یہ ویڈیو سنائیں، تاکہ ہماری اولاد بھی خوارج سے بچے کہ کون خوارج لوگ ہیں اور ہم نے ان سے کیسے بچنا ہے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو کمنٹ میں ضرور اظہار خیال کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو، میرا بھی حامی و ناصر ہو، سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔